محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ بہت لمبے عرصے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ روحانی دنیا سے خبریں اور روحانی دنیا کے معاملات ہم اس چینل میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن آج کل سیاست ہمارا موضوع بن گیا ہے۔ کیوں کہ یہ جو دور ہے عمرانی سیاست کا، یہ اصل میں روحانیت کا دور ہے، اور اس میں مادت کے ساتھ شیطانیت کے پرتو بھی آپ کو نظر آئیں گے، بلکہ آ رہے ہیں، اور آئندہ بھی یہ چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ گزشتہ ویڈیوز میں آپ کو تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ پیرنی صاحبہ کا ہمزاد موکل اکتوبر 2021 میں ناراض ہو گیا تھا، اور اس نے خان صاحب کے ساتھ مزید کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور وجہ یہ بتائی تھی کہ یہ جو ہمارے خان صاحب ہیں، یہ ایک کم عقل، بیوقوف، خود غرض اور لالچی آدمی ہے، جھوٹا انسان ہے۔ یہ موکل نے بتایا پیرنی کو کہ میں مزید نہیں چل سکتا۔ موکل نے بتایا کہ اس نے خان کی بہت مدد کی، ہر موڑ پر مخالفوں کو اپنی طاقتور شعاؤں سے مفلوج کیے رکھا، اور اس کے حق میں مخالفین کو راضی کرتا رہا وہ موکل۔ بات تو عجیب سی لگے گی آپ کو ناظرین، لیکن آپ کی دلچسپی اور نالج کے لیے ایک قیمتی بات بیان کرتے چلتے ہیں کہ نظر نہ آنے والی مخلوقات، مثلاً شیاطین، جنات، موکلات وغیرہ، کس طرح انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایسی مخلوقات کی تخلیق چونکہ آگ سے ہوتی ہے، بہت طاقتور آگ، اور اس کے نتیجے میں ان کے نظر نہ آنے والے جسم آگ کا گولہ ہوتے ہیں۔ وہ آگ نظر بھی نہیں آتی، وہ وائٹ فائر ہوتی ہے، وائٹ ہیٹ ہوتی ہے۔ ہم گزشتہ ویڈیوز میں اس کی ماہیت پہ بات کر چکے ہیں۔ تو ایسی توانائی، بہت طاقتور توانائی کا منبع جن ہوتا ہے یا شیطان ہوتا ہے، موکل ہوتا ہے۔ ان کے جسم سے یہ لہریں نکلتی ہیں تھرمل انرجی کی، اور اگر ان کے سامنے کوئی ٹارگٹ انسان ہو تو اس انسان کے دل و دماغ اور حتیٰ کہ فزیکل باڈی میں بھی ان لہروں کی شدت سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور وہ انسان وقتی طور پہ ہی صحیح لیکن اپنے دل اور دماغ کے فیصلے نہیں کر پاتا۔ یہی طریقہ ہوتا ہے شیاطین اور جنات جس طرح سے انسانی زندگی میں عمل دخل کرتے ہیں اور ان کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ لہروں کی شدت ہے جو ان سین پاورز انسانوں پر منتقل کرتی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے، اور یہ جو ان سین پاورز کی لہریں ہوتی ہیں، یہ انسان کو جسمانی تکلیفوں میں بھی مبتلا کر دیتی ہیں، ذہنی دماغی تو اپنی جگہ پر۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہوا میں نہیں ہیں، ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اشارے اور ان کی تصدیق ہوتی ہے مذہب سے، شریعت سے۔ کیوں؟ سورہ فلق، سورہ ناس میں آپ کو بتایا گیا کہ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں حسد کرنے والے کے حسد سے بچا لے۔ تو مجھے یہ بتائیے، کبھی آپ نے سوچا کہ حسد کرنے والے نے کیا تلوار کوئی پکڑی ہوتی ہے ہاتھ میں، یا اس نے کوئی گن پکڑی ہوتی ہے جس سے وہ آپ کو شوٹ کرتا ہے، گولی مارتا ہے؟ جی نہیں، وہ تو آپ کے پاس بیٹھا مسکرا رہا ہوتا ہے، آپ کے ارد گرد ہی حاسد ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ انسانوں کو کیسے تکلیف پہنچاتے ہیں، اور ہمیں کیوں کہا گیا پناہ مانگے؟ بھئی وہ شعائیں ہوتی ہیں، حسد کی شعائیں، نفرت کی، غصے کی، جیلسی، وہ شعائیں ان کے جسم سے نکلتی ہیں اور وہ ہمیں متاثر کرتی ہیں، اور اس کے لیے قرآن پاک میں بتایا گیا کہ میں پناہ مانگتا ہوں حاسد سے، یا اللہ مجھے حاسد سے بچا لے، اس کی نظر بد سے بچا لے۔ یہ نظریں ہوتی ہیں، شعاؤں کو سمجھیں۔ اگر آپ نے تھوڑی سی سائنس پڑھی ہے تو آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ساری روحانیت کا خلاصہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ منفی شعائیں جنات شیاطین خارج کرتے ہیں اور حاسد خارج کرتے ہیں، ہم پہ وہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور ان شعاؤں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟
ہمارے جسم کے گرد حفاظتی حصار ہونے چاہیے، اور وہ حفاظتی حصار کلام پاک، عبادت، ریاضت، صدقہ خیرات سے بنتے ہیں۔ اگر ہماری عبادات اور ایمان میں کمزوری رہ جائے تو بننے والے حصار بھی کمزور ہوتے ہیں، اور پھر شیطانی اثرات ہمارے جسم کو متاثر کر دیتے ہیں۔ یہ ساری روحانیت کا خلاصہ ہے، جو حقیقت ہے، جو شرعی ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور اگر آپ نے سائنس بھی پڑھی ہے تو اس میں بھی ریڈیشن کی جو تھیریز ہیں، ویو تھیریز، ریڈیشنز کی، ان کی فریکوینسی، ان کی انٹینسٹی، ان کا کاؤنٹر ایکشن، ان کا ایکشن، یہ سب چیزیں ہمیں روحانیت کو سمجھنے میں مدد دے رہی ہیں۔ بہرحال واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں خان صاحب اور ان کے حواریوں کو مشورے بھی دیے تھے کہ جو ہونا تھا ہو گیا، اب خاموشی سے بیٹھ جائیں، صبر کریں، توبہ استغفار کریں، تھوڑی بہت سزا جو دنیا میں بھگتنی ہے وہ بھگت لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ عزت دے دیں گے۔ لیکن میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، میری ویڈیوز بھی کون دیکھتے ہیں؟ بڑے لوگ تو دیکھتے نہیں، اور نہ ہی میں کوئی اہم آدمی ہوں، اور نہ ہی میرے مشوروں پہ کوئی عمل کرتا ہے۔ حالانکہ مشورہ تو میں نے بہت اچھا دیا تھا کہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب خاموشی سے وقت گزاریں، اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ حکومت دے سکتا ہے۔ لیکن شور شرابہ، منافقت، ٹوپی ڈرامے، یہ نوٹنکیاں، یہ سب کچھ جاری ہیں۔ روزانہ ایک نئی بکواس، روزانہ ایک نئی بات، روزانہ ایک نیا ڈرامہ، سمجھ سے باہر ہے کہ کس منہ سے ان لوگوں کے سامنے آ کر، لوگ بھی کیا، وہ ایک مٹھی بھر لوگ ہیں، ان کی عقل ماری گئی، ان کے ذہن بند ہو گئے، شخصیت پرستی کے سحر میں مبتلا ہیں۔ وہ لوگ علم، عقل، دانش والے لوگ نہیں ہیں، جو چند مٹھی بھر لوگ، اور انہی کو کہہ رہے ہیں جی عوام میں بڑا غصہ ہے، عوام میں بڑا جوش ہے، عوام میرے ساتھ ہے۔ عوام کون سی عوام؟ تو 22 کروڑ عوام، تو کیا 1 کروڑ اکٹھا کر لیتے ہو؟ نہیں، مشکل ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جلسے جلوس اور یہ عوام میرے ساتھ اور یہ سب، یہ اس سے کام خراب ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور میں بارہا وارننگ دے رہا ہوں ہر مہینے کہ یہ کام خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نہ تو خان صاحب نے خود سبق سیکھا اور نہ اپنے حواریوں کی تربیت اور رہنمائی کی، اور وجہ صرف وہی کہ مستقل حکومت کرنے کا خواب چکنا چور ہو گیا یکدم۔ بس اس صدمے سے نہیں نکل پا رہے، اس فرسٹریشن میں ہیں کہ یہ انہونی ہونی کیسے ہو گئی۔ لیکن ہر ذی شعور شخص گواہ ہے کہ یہ نہ ہونے والا کام کیسے ہو گیا، حکومت کیسے چلی گئی، کسی نے کچھ نہیں کیا، اپنی نالائکی، نااہلی اور حماقتوں سے ہوا۔ نہ امریکہ کو کوئی دشمنی تھی اور نہ اسٹیبلشمنٹ مخالف تھی۔ آپ تو انوکھے لاڈلے تھے، جو مانگتے تھے وہ ملتا تھا، لیکن آپ کی نالائکی، بیوقوفی، خود پرستی، جھوٹ، فریب، مستیاں آپ کو لے ڈوبیں۔ گولڈن چانس ملا تھا آپ کو، آپ نے گنوا دیا۔ اب وہی حقیقت ہے کہ پچھتاوت کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب ہمارے سامنے جو ہے کیا ہے، یہ روزانہ ایک نیا بیانیہ، پہلے بیرونی سازش کا بیانیہ بکنا بند ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ کا دست شفقت اٹھ گیا، اس کا واویلا شروع ہو گیا، اداروں کو گالیاں دینا۔ کبھی ریاست مدینہ میں یہ ہوتا ہے جہاد کرو، میرے ساتھ نکلو۔ بھئی تمہارے ساتھ کون نکلے گا؟ اپنی شخصیت اور کردار تو ثابت کر دو۔ ریاست مدینہ والا تو سب تمہارے ساتھ ہیں۔ ناظرین، ہم نے تاریخ میں پڑھا تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، شہنشاہ جہانگیر کہنے کو ہندوستان کا بادشاہ تھا، لیکن حکومت اور ریاست کی باغ دوڑ نور جہاں کے ہاتھ میں تھی۔ جہانگیر خود ٹن رہتا تھا اور مہرو نور جہاں کا دماغ چلتا تھا، نیند میں بھی چلتا تھا۔ بقول حمزاد موکل کے، انہوں نے ہمیں بتایا، حمزاد موکل نے، کہ منی گالا کی ریاست بھی ایسے ہی چلتی تھی۔ تو یہ اصل میں بنی گالا نہیں تھا، یہ شروع سے ہی منی گالا تھا، جس میں ڈونیشن، کنٹریبیوشن، لوگوں اور امیر لوگوں کے اے ٹی ایم، اور پھر جب حکومت ملی تو پھر دوسرے طریقوں سے ہر چیز ثابت ہونے جا رہی ہے۔ منی گالا کی سیاست سنتا جا، شرماتا جا، آپ کے سامنے فیکٹس آ رہے ہیں، لیکن ہم نے کئی مہینے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ذلت اور رسوائی ہونے والی ہے، بے عزتی ہونے والی ہے، نئی نئی چیزیں سامنے آنے والی ہیں، انکشافات سامنے آنے والے ہیں۔
جن کے نام پہ مقدمات بنانے کی جو ہے قانون پاس کیے گئے، انہی کے نام چوری میں آئیں گے، ڈکیتیوں میں آئیں گے، کرپشن میں آئیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ سنتا جا شرماتا جا۔ تو یہ چونکہ ساری باتیں توجہ نہیں دے رہے، ابھی بھی وقت تھا، لیکن اب تو یہ چیزیں سب ختم ہو گئی ہیں۔ اب موکل حمزاد نے ہمیں کچھ اور دلچسپ باتیں بھی بتائیں، حیران کن باتیں، لیکن ہمارا مقصد کسی کی ذاتی برائیوں کمزوریوں کو اجاگر کرنا نہیں ہے۔ دل و دماغ کی صحت سے متعلق ایک بات جو دنیا بھی جانتی ہے، یعنی خاص دوائی، ایک خاص دوائی کا استعمال کرتے ہیں خان صاحب، ڈرگ، جس کو ڈرگ کہتے ہیں۔ لمبے عرصے تک اگر کسی ایسی چیز کا استعمال ہو تو دل و دماغ تو متاثر ہوتا ہی ہے۔ اب یہ باتیں ہم دنیاوی نہیں کر رہے، یہ موکل نے بتائیں کہ خاص دوائی کا استعمال، تو پھر اس شخص سے مثبت رویوں کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اب یہ عملی مظاہرہ بھی اس کا ہو رہا ہے۔ کیا یہ پاگل پن کیسا؟ دیوانگی، غصہ، نفرت، روزانہ نیا شوشہ، جھوٹ، بہتان، غرضے کہ کیا کچھ نہیں کر رہے، اور نتیجہ رفتہ رفتہ اپنے چاہنے والے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، ان کے چاہنے والے آہستہ آہستہ دور ہوتے جا رہے ہیں، اکیلے ہوتے جا رہے ہیں، عزت بے عزتی اور ذلت میں بدل رہی ہے۔ کیوں؟ ہوش کے ناخن نہیں لیے، ابھی بھی نہیں لیے۔ بے شرمی اور بے حیائی سے کسی لیڈر کے جھوٹ اور یو ٹرن کو عوام آخر کب تک برداشت کر سکتی؟ حقیقت تو کھل جاتی ہے۔ میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، جھوٹ چھپتے نہیں ہیں، سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن اپنی جو چیزیں سامنے آتی ہیں ان کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ ذکر کیا ہے؟ وہ چور، وہ ڈاکو، وہ کرپٹ، وہ، اور ساری کی ساری چیزیں جب اپنے پہ آ جائیں، اوہو، جب ایک دماغی طور پہ مفلوج شخص کیا کر سکتا ہے؟ کیوں؟ اس کے پاس ایک اعلیٰ جج کا تصدیق کردہ صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ، لیکن یہی اگر اٹیسٹڈ صادق اور امین گھڑی چور نکل آئے، جھوٹا ثابت ہو جائے، اور بنی گالا کی حقیقت کا انکشاف منی گالا کے طور پہ ہو جائے، چور چور، ڈاکو ڈاکو، کرپشن کرپشن کے راگ الاپنے والے پیرنی اور مرید دونوں خود چوری، ڈکیتی، کرپشن کے واقعات میں ملوث نکل آئیں، افسوس کا مقام، دھڑن تختہ تو ہوگا۔ تو یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ دوسروں پہ چیخنا اور خود وہی کام کرتے جانا، دوسروں کو لوٹا لوٹا کہنے والوں کی اپنی حکومت لوٹوں پر مشتمل ہے۔ ہنسی آتی ہے، ایک عام شخص کو ہنسی آتی ہے، مجھ جیسے آپ جیسے شخص کو، کہ لوٹا لوٹا کہنے والوں نے اپنی حکومت تو لوٹوں سے بنائی۔ حقیقت میں ہارس ٹریڈنگ کا شور مچانے والے نے اپنی حکومت بچانے کے لیے ہارس ٹریڈنگ بھی کی۔ حقیقت موجود ہے، واقعات موجود ہیں، ثبوت موجود ہے، اور دوسرے مافیاز کی نشاندہی کرنے اور ان کے خلاف ایکشن لینے، کرپشن سے پاک معاشرہ بنانے والے کے اپنے گھر میں مافیا موجود۔ استغفر اللہ۔ تو یہ دوسروں کو جھوٹا مفاد پرست کا راگ الاپنے والے خود ہر بات پہ جھوٹ بولتے ہوں اور جھوٹ اپنے مفاد کے لیے گھڑے، ملک و قوم سے اس سے بڑا مذاق ہو کوئی نہیں سکتا۔ آئندہ بھی بہت کچھ ہونے والا ہے، ابھی بھی خاموشی اختیار کر لیں، چپ کر کے بیٹھ جائیں، توبہ استغفار کریں، دنیاوی سزا بھی بھگت لیں جو غلط کام ہو گئے، اللہ تعالیٰ دوبارہ عزت دینے والے ہیں، اور یہی وہ چیز ہوتی ہے۔ باقی دلچسپ حقائق کے لیے انشاءاللہ پھر صحیح، یار زندہ صحبت باقی۔ اللہ حافظ۔